اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1975 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 94 سے ہو رہا ہے 17/9 سابقہ آیات میں بات یہ سامنے آئی تھی کہ مخالفین کا مطالبہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں یہ معجزات دکھائیے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، اور جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ معجزے اللہ کی طرف سے تم مانتے ہو تو وہ تمہارے اس طفلانہ پن سے بہت اونچا بلند منزہ ہے، وہ تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے قوانین میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا، اور اگر مجھ سے معجزے مانگتے ہو تو حال کنت الا بشر رسولا، اور میں تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ خدا کا ایک پیغام ہے جو مجھے ملتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس کے بعد تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ اور اگلی آیت میں اسی کو دہرایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ کہا یہ آج کی بات نہیں، یہ ہوتا ہی چلا آیا کہ لوگوں کے سامنے تو آتی تھی الخدا، ہم پیش کرتے تھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کا چارٹ، اس دوراہے پہ سے اس طرف کو جاؤ، یہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے، ادھر نہ جاؤ، یہ غلط سمت کی طرف لے جائے۔ اور اس راہراؤ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر تم کوئی شوبہ دکھاؤ تو پھر تم مانیں گے کہ یہ راستہ صحیح جاتا ہے اور یہ غلط جاتا ہے۔ کہا یہ ہے وہ ذہن انسانی کا طفلانہ پن کہ جو ہمیشہ مانے رہا ہے اس بات میں کہ بات ان سے عقل و فکر کی کیجئے، بات ان سے راستہ دکھانے کی کیجئے، مطالبہ ان کی طرف سے شعبہ بازیوں کا ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے عزیزان من کہ قرآن کریم یہ اس دور میں آیا ہے جب انسانیت اپنے عہد شباب میں پہنچ رہی تھی، وہ اسے اس کے بچپن کے زمانے سے نکالنا چاہتا، اور مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ مذہب میں بچوں کو بہلایا جاتا ہے، دین جو ہے وہ بالغ انسانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے کہ ہر بات میں آپ پوچھیں گے مولوی صاحب میں کیا کروں، مولوی صاحب یہ ہو گیا، فرمائیے کیا ہوگا، آپ کس طرح سے ہوگا، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ بچہ یہی کچھ کرتا ہے، بالغ آدمی تو یہ کچھ نہیں کرتا، وہ تو ایک اصولی بات پوچھتا ہے کہ نئے راستے پہ جانا ہو تو پوچھ لیتا ہے کہ صاحب جہاں سے جاؤں تو کس سمت کو جاؤں، میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جاؤ، نہر کا پل آئے گا وہاں سے بائیں طرف کو لوٹ جانا، بس اسی کو الہدا کہتے ہیں۔ یہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں سب بچپن کی، یہ ذمہ داری اب اس کے اوپر عائد ہوگی کہ اتنی سی بات تو جو اسے نہیں معلوم تھی وہ تو بتا دی، اور اس کے بعد یہ اس پہ چھوڑ دیا کہ راستے میں کوئی انفورسین چیز بھی آئے گی، غیر متوقع چیز آئے گی تو اس اصول کی روشنی میں خود فیصلہ کر لینا، اور یہی وہ شے ہے انسانیت کے بالغ ہونے کے معنی کہ ختم نبوت ہو گئی۔ اب بتانے والا بھی کوئی انسان نہیں چاہیے، یہ ٹائم ٹیبل آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اسٹیشن ماسٹر بٹھا رکھا ہوتا ہے ساتھ آپ نے، یہ پوچھنے کے لیے کہ صاحب وہ جیسے پورے کی گاڑی کتنے بجے جائے گی، یہ ہے جسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ چلی ہوئی ہے باتیں 100 سال سے،
خاتم کی ضرورت تیز ضرورت کے ساتھ ہے کہ زیر کے ساتھ؟ اور پوچھو یہ کہ انسان بالغ ہو گیا یا ابھی بچہ ہی ہے؟ انسانیت بالغ ہو گئی. اور یہ جو قرآن انقلابات لایا ہے عزیزان من، یہ بڑا انقلاب ہے. پہلا انقلاب تو یہ تھا کہ حیوانوں سے ممتاز کیا اس نے انسانوں کو، کہ حیوانوں کے اندر الہام موجود ہوتا ہے، ان کو غلط اور صحیح کی تمیز دی جاتی ہے. انسانوں میں یہ چیز نہیں، باہر سے ان کو یہ ملتی تھی. اور اگلا انقلاب عظیم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سارا کچھ انسان شخصیتیں سامنے اس کے ہوتی تھی، جو کچھ اسے چلاتے تھے ان راستوں کے اوپر. اب اس کے بعد صحیح راستے کا چارٹ اسے دے دیا، انسان درمیان میں سے نکال گیا، اس لیے کہ بچہ جوان ہو گیا ہے. جس بچے کو آج لے کے آپ انارکلی میں جاتے ہیں، آپ بھی احتیاط برتتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور اگر کسی وقت چھوٹ جاتی ہے انگلی تو لپک کے آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے وہ، کہ ادھر ادھر کہیں نہ ہو جائے. وہی بچہ جب جوان ہو جائے تو کبھی انارکلی میں اس کی انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کیجیے، جلوا دے گا، بڑی شرم آتی ہے. کیا کر رہے ہیں بیٹا، تم تو اسی طرح سے خود پکڑتے تھے میری انگلی جی، اور سب میں ہونے آئے ہیں، چھوٹا جہا بچہ ہوتا ہے ایسے تو روز وہ کہتے سنائی دیں گے آپ کہ ابھی آپ نے مجھے ابھی تک وہ بچہ ہی سمجھتے ہیں. یہ انسانیت کی توہین ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو بچہ سمجھا جائے. کہا یہ کہ یہ چیز ہے انسان کے طفلانہ پن کی. عقل و فکر کی روح سے فیصلہ کرنے میں بڑی محنت اور کاوش کی ضرورت ہوتی ہے. بچے میں ایک تو اس کی استطاعت نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ ہے کہ ڈیپینڈیبلٹی جو ہے دوسرے کے اوپر ہی سب کچھ ڈال دینا، یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے. سر جو غم میں لا اسے غمے جانا بنا دیا، مرضی مولا بار ہمیں ہوگا. سب بیٹھے فیصلے تو کر ہمارے لیے، اور کوئی کام ہی نہیں. اگر تو فیصلے وہ کرے کار مختار بنا ہے، اپنے فیصلے آپ کرو. ذمہ داری کب قبول کرنا، یہ ہے جہاں سے بھاگتا ہے انسان. غلط اور صحیح راستے کا فیصلہ کرنا دوراہے پہ کھڑا ہو کے بڑی ذمہ داری چاہتا ہے، سائن پوسٹ سے چاہتا ہے نا جی. یہ چیز جو ہے کہ ایک ساتھ راہ لے لیا جائے کہ وہ لیے چلا جائے اس کو جہاں سے وہاں تک، ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. قرآن نے انسانیت کو اب اس دور میں داخل ہوتے دیکھ لیا جب ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. اصول دے دیے زندگی کے، رہنمائی دے دی زندگی کی، اس کی تفصیلات نہیں دی ہیں. تفصیلات بچوں کے لیے چاہیے، بالغ کے لیے نہیں چاہیے. یہ بیچارے ملا ذہنیت کے لوگ یہ تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ان کے فائدے میں ہے کہ ان کو بچہ رکھا جائے. ہر بات میں ان کے محتاج، ہر بات میں ان کے محتاج. کہا یہ چیز حائل ہوتی رہی کہ جب بھی ہم الہدا دیتے رہے، راستہ بتانے والے سائن پوسٹ وہ چارٹس، اور یہ کرامات مانگتا رہا. ہم اس کی عقل و فکر کو اپیل کرتے رہے، وہ اپنے جذبات کی تسکین چاہتا رہا. کہا یہ ہوتا رہا ہے، لہذا یہ وہ اعلان پہ اعلان کرتا چلا جا رہا ہے. وہ کہا کہ یہ چیز مانے رہی کہ صاحب ہمارے جیسا ہے کہ انسان، اور وہ یہ کہتا. کہا یہ ان سے کہو قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. یہ اعتراض کے ساتھ انسان ہمارے جیسا کیوں؟ ارے تم انسان باستے ہو، انسانوں کے لیے انسان ہی چاہیے بات کرنے والا. یہاں اگر فرشتے باستے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، سیدھی بات. بستے ہیں انسان، چاہتے یہ ہے کہ رسول وہ آئے جو انسانوں جیسا نہ ہو، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں عزیزان من کیا جوابات ملتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہم دین کو مذہب کی سطح کے اوپر جو لائے ہیں، کس قدر ہم نے اپنے آپ کو بچپن میں رکھا ہوا ہے، اور کس قدر مطمئن وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہم. قرآن قدم قدم پہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ بابا وہ معجزات والی بات چھوڑو، یہ کرامات کی کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا قدم قدم پہ. اور آپ ہمارے ہاں کی یہ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، بڑے فخر سے یہ کیا جاتا ہے. سارے رسولوں کے معجزے ایک طرف گنائے جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ان سے کم از کم دگنے تو اس میں ہوتے. 1,000 معجزہ بتانے والی کتابیں آپ کے ہاں موجود. قرآن یہ کہتا چلا آ رہا ہے.
ذمہ داری قبول کرنے سے شرک کرتا ہے انسان کا. تو انسان بستے ہو اس لیے انسان رسول آتا ہے, فرشتے بستے تو فرشتوں کو ہم رسول بستے ہیں. تمہاری طرح کا انسان ہوگا جو وہ کہتا ہے اسے غور سے سنو. اور یہ سب کچھ کہہ دیے, دلائل و وسائل, غور و تدبر کی روح سے بات کا سمجھانا, ایک ایک شک کا ازالہ, ایک ایک اعتراض کا جواب عقل و فکر کی بنا کے اوپر. اور اس مقام پہ کہا کہ یہ سب کچھ میں کر بیٹھا, اور اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تو اس کے بعد میں کوئی تم پہ داروغہ تو مقرر نہیں کیا گیا, میرا کام بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا تمہیں, سمجھانا تھا سمجھا دیا تمہیں, تمہارے اعتراضات کا جواب دیا, تمہارے شکوک کا ازالہ کیا, سب کچھ. اور اس کے باوجود اگر تم اسے نہیں مانتے, مخالفت پہ اترے ہوئے ہو, تو پھر تمہارے اور میرے درمیان خدا نگران ہے, وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو کہ کون کیا کرتا ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پھر جاتے ہوئے بھی کہ یاد رکھو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. یہ یاد رکھو. ترجمہ اس کا پھر وہی, وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی آیات اس قسم کی آتی ہیں جن میں اللہ کی طرف کا منسوب ہوتا ہے, ان کا غلط ترجمہ ہے جو ہمیں اس قدر غلط راستے پہ لے جاتا ہے. ساری عمارت ڈھہ جاتی ہے قرآن کی, جو اس نے ساری عقل و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر اور انسان کی اپنی ذمہ داری کی بنیادوں پہ استوار کی ہوتی ہے. وہی ترجمہ کہ یاد رکھو یہ سب کچھ کیا سننے کے بعد کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے, جسے وہ گمراہ کر دے وہ گمراہ رہتا ہے. چل تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ روٹ ہی گیا. یہ کہے کے لیے یہ سارے دلائل اور براہین اور یہ عقل و فکر, غور و تدبر, قرآن کی ہدایت, یہ سب کچھ ذمہ داریاں ان پہ ڈالی ہوئی. بس ایک آیت آگے لے آئے, اس کا یہ کیا ترجمہ کہ بھائی یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ قرآن کا ہے, لیکن یہ اصل بات یہی ہے کہ وہ جسے وہ مولا ہدایت دے بس وہ ہدایت پا سکتا ہے, جسے وہ گمراہ کر دے. یا میرے اللہ, وہ دل میں ان کا کام تھا سینے کے اندر یہ کہتے ہوئے خدا گمراہ کا, جسے وہ گمراہ کر دے. تو کہتے یہ ہیں کہ صاحب یہ نیا قرآن سمجھا, اتنے ہزار برس سے کسی نے سمجھا ہی نہیں. وہ بابا کوئی دعویٰ نہیں قرآن سمجھنے کا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی بھی جھرجھری تمہیں آتی ہے یا نہیں خدا کے متعلق کہتے ہوئے کہ وہ گمراہ کرتا ہے. سارے قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے, ہم ہدایت دیتے ہیں, کہتے ہیں جسے وہ گمراہ کرتا. پھر یہ رسول کا ہے کے لیے, یہ عقل و فکر کا ہے کے لیے, یہ قرآن کا ہے کے لیے. وہ جسے وہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پہ چلا گیا, جسے وہ گمراہ کر دے گمراہ ہو گیا. وہی ذمہ داری سے بچنے کی بات کہ وہی کرتا ہے. بات تو صاف ہے کہ یہ یاد رکھو میں نے یہ سب کچھ تمہیں کہہ دیا, لیکن صحیح راستہ پھر وہی ہوگا جسے خدا نے صحیح قرار دیا ہے. جسے اس نے غلط کہہ کے قرار دیا ہے وہ راستہ غلط ہے. ترجمہ ہو گیا, مفہوم ہو گیا. اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ میں کہہ کے چلا ہوں تو پھر تم اپنے فیصلے کی روح سے کسی راستے پہ چلے جاؤ وہ صحیح راستہ منزل پہ پہنچا دے گا. بالکل غلط ہے. یہ میں کہہ دیتا ہوں جاتے جاتے سائن پوسٹ کو دیکھ لو, یہ خدا نے لٹکا رکھا. اس نے جس سمت کو لکھا ہے کہ یہ جائے گی شہر کی طرف وہی جائے گی شہر کی طرف, کوئی دوسری سڑک شہر کی طرف نہیں لے جائے گی. تم اسے سمجھ لو. اور جو اسے چھوڑ کے جسے اس نے کہا کہ یہ شہر کی طرف نہیں جائے گی وہ شہر کی طرف نہیں جائے گی. ہزار رہنما بھی ساتھ لے لو وہ شہر کی طرف تمہیں نہیں لے جا سکتے. اس سڑک پہ جس پہ اس نے لکھ دیا کہ یہ شہر کی طرف نہیں جائے گی. یہ ہے مانے عزیزہ احمان اس کے. یہ نہیں کہ جسے خدا ہدایت دے وہ ہدایت پہ, جسے وہ گمراہ کر دے معاذ اللہ وہ گمراہ. وہ یہ کہ جس راستے کو اس نے کہہ دیا کہ یہ سیدھا منزل تک تمہیں پہنچائے گا وہی راستہ پہنچائے.
جس راستے کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ادھر نہیں لے جائے گا جہنم کی طرف لے جائے گا، اس پہ چلنے والا ہزار رہنماؤں کے باوجود کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، جہنم میں جائے گا. یہ معنی ہوتے ہیں ناشعوری یوم القیامت علی وجوہ. اچھا یہی چیز دیکھیے، یہ جسے وہ ہدایت دے وہ ہدایت سے جیسے اگلی ساتھ ہی آیت ہے ظالے کا، یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ پھر یاد رکھو کہ انہیں کوئی بھی ان کا نگران، سرپرست، مددگار، ساتھی، رہنما جو راستہ اس کی منزل کی طرف نہیں لے جاتا، اس راستے پہ چلنے والے کو کوئی شخص بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچا سکتا. وہ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، یہ معنی ہے اس کے، کوئی نہیں ان کی مدد کر سکتا. ناشرهم یوم القیامت علی وجوہہم ذلیل و خوار ہو کر وہ علی وجوہہم، یہ اونٹے منہ جسے کہتے ہیں، ذلیل و خوار، جہنم اس کا راستہ ہے. اندھے، بہرے، گونگے، یہ کہہ رہا ہے انسانوں کے متعلق. اگر اس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو ٹھیک ہے، اندھے بہرے ہوں، گونگے ہوں، کچھ بھی ہو، اندھے بہرے گونگے، ماواہم جہنم، تباہی بربادی. تباہی اور بربادی بھی عارضی اور وقتی نہیں. قرآن نے متعدد مقامات میں یہ بتایا ہے کہ اس بات دوسری طرف نکل جائے گی، پھر یہ تو اور جگہ آنی چاہیے. سلسلہ ارتقاء کے معنی یہ ہیں. سارے انکشافات آج یہ بتا رہے ہیں محققین کے کہ جس مقام کے اوپر کوئی نو رک گئی ہے وہ وہاں رکی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں چلتا. ارتقاء کی اگلی منزلیں صرف وہ طے کرتی ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر جو پیدا کر لے. جو اس صلاحیت کو کھو دے وہ وہیں رک کے رہ جاتی ہے. یہ رک کے رہ جانے کا مقام جہنم کہتا ہے. تو اس میں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. وہ تو ہمارے تصور کا جہنم ہے نا، جسے ہم نے خود اپنے یہاں جیل خانہ تصور کر لیا ہے. اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہرحال جی اس جیل خانے کی سزا کی کوئی مدت ہونی چاہیے نا. حتیٰ کہ کہتے وہ مجھے آتے ہیں روز یہ ملا زیادہ بیچارے، جسے عمر قید کہا جاتا ہے وہ بھی تو 14 سال 10 سال یا 7 ہی سال ہوتی ہے، گنی جاتی ہے. یہ آپ ہیں کہ جہنم میں گیا تو بس وہ جہنم میں ہی رہا تھا. انہیں کون سمجھائے؟ اصل یہ چیز ہے عزیزان من، یہ اس کے احکام، اس کی ہدایات تو ٹھیک ہیں، عام سطح کے اوپر سمجھ آتی. قرآن کے حقائق بلند سطح چاہتا ہے، ذہن بہت بلند فکر چاہتا ہے. اور یہ چیز ہے جس کے لیے اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپنی سطح کو اتنا نیچا رکھنے والے ہیں، قرآن کے معارف اور حقائق ان کی سطح سے بلند. مکتب و ملا و اسرار کتاب، یہ مکتبوں کے دارالعلوموں کے پڑھے ہوئے یہ بیچارے ملا، اور کتاب عظیم کے یہ حقائق و معارف، کور نادر زاد و نور آفتاب، پیدائشی اندھا سورج کی روشنی، اس کے نصیب ہی نہیں ہوتا. تو یہ مکتب ملا کو وہ کور نادر زاد قرار دیتا ہے. بات یہی ہے ذہن کی سطح اتنی پست ہوتی ہے کہ یہ حقائق وہاں نہیں آتا. تو یہ کہتا ہے کہ انفس و آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، ان نشانیوں پہ غور کرنے سے قرآن کے حقائق تمہاری سمجھ میں آئیں. اور جن کے انفس و آفاق کی دنیا ہی 1000 برس پیچھے ہوتا ہے، کبھی ان کے نصاب اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے. وہ کتابیں تو آپ کو معلوم ہے کھولنے سے نہیں آتی ہے، جھٹ کام ہوتا ہے. اس قسم کی وہ نگل کشور کے ہاں کی وہ پرانے گسیدہ کاغذ پہ چھپی ہوئی، ان کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. بچپن کی سطح ذہن کی اپنی، اور پھر امت کو بھی اپنے سے نیچے رکھنا چاہے، تباہ کر دیتا ہے مذہب امتوں کو. عزیزان من، ان کی ذہنی سطح اونچی ہوتی ہی نہیں. صرف راستہ کا دائیں بائیں بتاتے ہوئے بھیجیے لڑکے کو شہر میں، آپ دیکھیے واپسی پہ کتنا تجربہ حاصل کر کے وہ آتا ہے. لہذا یہ جو چیز ہے کہ جہنم میں گئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کتنا ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا نہیں نکل سکتے. یہاں بھی وہی بات کہی ہے کہ ذرا سی بھی اس کی آتش، اس کی آگ، اس کی گرمی
ذرا سی مان پڑنی اگر لگے گی تو اور بھڑک جائے گی۔ اب یہ جو پہلی آیت تھی کہ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، یہ جہنم بتایا نا اس کا نتیجہ، یعنی وہ گمراہ کر رہا ہے، نتیجہ اس کا جہنم بتا رہا ہے، ڈال دو جہنم میں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ جسے ہم گمراہ کر دیں کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، میرا اس میں قصور کیا ہے؟ مجھے خود ہی آپ نے گمراہ کیا ہے اور اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں اس کو ڈال دی، میرے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دو، مجھے کہا ہے چلیے جنت۔ اب واقعی کسی کے سامنے بات کرو وہ کہے کہ صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بچے سے کہنا صبح کے اسکول مت جاؤ، یہاں بیٹھے رہو، بیٹھا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد چابک لے کے پیچھے پڑ جانا، کیا اسکول کو نہیں گئے؟ اب اس کے بعد تو وہ سامنے لب کشائی بھی نہیں کی جا سکتی صاحب اس قسم کے باپ کے سامنے کیا کہ دیکھیے کہ آپ ہی نے تو کہا تو دو اور ٹکا دیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے تو وہ وہی مسلک ہوگا، حافظ کیا گیا ہے کہ گناہ اگرچہ نہ دودھ از خطائے ماں حافظ، گناہ اگرچہ ہماری وجہ سے نہیں، ہماری خطا نہیں اس میں ہوتی، وہی کراتا ہے۔ تو بار طریق ادب کوش گود گناہ من، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے کہے گے نہیں میری غلطی ہے، میری ادب کا تقاضا۔ پہلی آیت میں یہ تھا نا جو جس کا غلط ترجمہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لیتے ہیں کسے وہ گمراہ کر، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا، سرکشی برتی، یہ وجہ ہے۔ انہوں نے خود کفر کیا ہماری آیات سے۔ تو کیا ایک ہی سانس میں آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو عزیزان میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، سمجھا بھی وہ خدائی پکی روٹی والا ملا ہی آگا۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، خدا کا صحیح اندازہ نہیں کیا انہوں نے، صحیح اندازہ نہیں انہوں نے کیا، ورنہ ایک سانس میں یہ کہنے والا کہ جسے ہم گمراہ کر دے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے، اور جہنم ذالک کا جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیات کا۔ ایک فکرے میں یہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں لکھے اور پھر دیکھیے اس کتاب کا اشر کیا ہوتا ہے۔ انسانی مصنفوں کی یہ کیفیت ہے عزیزان من، 20 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر آج کوئی اگر کہہ دیتا ہے نا ہمیں کہتا ہے وہاں تو تم نے یہ کہا تھا آج یہ کہتے ہو، واقعی حالانکہ انسان ہے وہ کہہ سکتا ہے وہ، لیکن آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں خوددار مصنف کی کہ متضاد باتیں یہ کہتا۔ یہاں ایک سانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہہ جا رہے ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، کیا کفر تھا، کون سی چیز بنیادی ہے جس سے انکار ہے، اور اسی کے اوپر تو ساری ذمہ داری ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہتے یہ ہے کہ صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہاں صاحب زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، سارے اعمال کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز سامنے آئے گی، اس کے نتیجے کے طور پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ انسان یہ اس کا جسم ہے، موت آئی، مر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کس کا اٹھنا، کس کا اٹھانا، کس کی دوبارہ زندگی، کچھ نہیں کہا، یہ ہے وہ بنیادی چیز، ذمہ داری، قانون مکافات عمل پہ ایمان کی بات کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اس سے نکلنے کی فرار کی راہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی، اگر میں یہاں انتظام ایسا کر لوں کہ پکڑا نہ جاؤں، راوی ایش لکھتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر یہ خرابیاں عام ہو جائیں تو پکڑے جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رہے نہ رہنے کے ظاہر کے بس کی بات نہیں، تمام شہر ہے، 2 4 10 کی بات نہیں، تو تمام شہر جو ہے اس کو کیا کرو گے؟ لیکن اگر یہ ایمان ہو کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پکڑا جاتا ہوں یا نہیں پکڑا جاتا، میں دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ چلا جاؤں، پکڑا ضرور جاؤں،
भुगतना जरूर पड़े। ये हो ईमान। ये कई मफरूर इफ्तारी मुजरिम जो हैं, कई कई साल भागे भागे फिरने के बाद अजाब होता है उनके ऊपर, ये एहसास के पकड़ा जाऊंगा, खुद आ जाते हैं फिर कई दफा। ये चीज है जिस कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। कुरान कहता है ये है बुनियादी सवाल, और यही चीज है जिससे इनकार है, जिसकी वजह से ये सारी चीजों में बेबाक होते हैं। जो जी में आए कर दिया जाए, यहां इंतजाम इन्होंने कर रखा होता है कि पकड़ा ना दूं, पकड़ा ना दूं तो 4 पैसे दे। ये है जी बुनियादी चीज। और ये जो आज आम कितना देख रहे हैं, इतने जराइम आम, बदअखलाकियां आम, हयासोजियां आम, हर किस्म की बुराई आम। क्या इसकी यही वजह नहीं है कि किसी को यकीन ही नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा? यहां कानून का एहतराम उठ गया, यहां वो जो कानून के नज्म जब्त वाली कुव्वतें थी पड़ गई, यहां के मुतल्लिक इत्मीनान हुआ। और इसके बाद तो अजीजा ने मन टटोलिए तो सही सीनों को, है कहीं इसका यकीन और ईमान के नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हो जानी। मुझे जरूर एक दिन इस किसी अदालत के अंदर जाना है और मुझे जरूर सजा मिलनी है। ये जिसे आप कहते हैं ईमान बिल आखिरत, ये आमन तो बिल्लाह के अल्फाज तो दोहरा लेने से ये नहीं होता। है दिल में किसी के ये यकीन, अजीजा ने मन ये यकीन हो तो ये इस किस्म की चीज सरजद ही नहीं हो सकती। इंसान इतना बेखौफ हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। अब ये अलग बात है कि वो मुखालिफीन खुले बंदों ये कह देते थे, ठीक है, सेकुलर वालों ने खुले बंदों कहा, हम मुनाफिक बैठते हैं। जुबान से ये नहीं कहते कि अभी इस माशरे में ये चीज है, उसे बुरा समझते हैं कि साहब ये देखिए, इससे भी इनकार करता है। अमलन हर शख्स उनमें से इनकार कर रहा है। और उसका टेस्ट ये है, ये टेस्ट है अजीजा ने मन, जो आजकल आपके सामने आता है रमजान के महीने में। मुसीबत ये है कि ये सारी चीजें रस्म बन के रह गई। ये रोजा एक ऐसी चीज है कि मई जून की गर्मियां हों, दोपहर की शिद्दत हो, प्यास से तड़प रहे हों, कमरे में तन्हाई हो, ठंडे पानी की सुराही भी रखी हुई हो, कोई देखने वाला भी ना हो, उस शिद्दत प्यास के बावजूद आप एक घूंट पानी का नहीं पीते। मैंने कहा है कि ये चीज जो है, ये भी हमारे यहाँ एक रस्मी सी हो गई है कि रोजे में सुबह से शाम तक रोजा टूट जाता है। मैं जो एक टूट जाते का ख्याल है हमारे यहाँ, वरना ये जो चीज है कि जब कोई देखने वाला नहीं है तो शिद्दत प्यास के बावजूद मैंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ये अगर ईमान है इस चीज का, तो वो माशरे का किसी किस्म का कोई जुर्म कर ही नहीं सकता ऐसा शख्स। ये ईमान इसके दिल में भी नहीं होता जो रोजे में पानी नहीं पी रहा हो। ये भी फिक़ह का मसला लिए बैठा होता है। बात चीजें तो आदमी हैबिचुअली करता रहता है ना, आदतन करता रहता है। ये हमारी नमाजें, हमारे रोजे, मैं हर एक को नहीं कहता, ये जो इसके बावजूद माशरा जो है इसमें ये सारी तबाहियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? बहरहाल 2, 4, 10% सही रोजादार हैं तो सही ना अभी आपके। ये तन्हाइयों में अकेले जब कोई देखने वाला नहीं होता उस वक्त भी नहीं पानी पीते। अगर ये चीज इस ईमान के ऊपर हो कि मेरा हर अमल जो है उसका नतीजा मेरे सामने आना है, इस वक्त के पानी पीने का भी आना है, तो इस ईमान वाला शख्स बाहर जाके ये करेगा कि जहां कोई फर्क करो ना देखने वाला हो, या यकीन हो कि यहां देखने वाला नहीं है कोई और कोई चीज खिलाफ कानून को कर गुजरेगा, करेगा जिसका ये ईमान है। लेकिन रोजा रखने के बावजूद कैफियत ये है कि सब कुछ हो रहा है, रोजा नहीं तोड़ेगा, जेब काट रहा होगा, पकड़ा जाएगा, उसके बाद तो फिर कहेगा तो मेरे लागे ना ही मैं रोजे ना। और रोजे का साथ तो आपको पता है, रोजे की शान जो होती है उस वक्त तो आमतौर पर यह कहते सुना होगा, और मन कुछ ना कहीं मैं रोज ना लगा जो शॉर्ट मारता है। हाँ, गर्मियों के दिन का रोजे में दोपहर असर के वक्त आप देखिए हर रोजेदार शॉर्ट मारता है। हालांकि उसको तो जब सिखाया गया था, उसको तो सहार सिखाई गई थी, उसको तो बर्दाश्त करना सिखाया गया था। सबसे ज्यादा ना बर्दाश्त करने वाला तो कोई वक्त का रोजेदार होता है।
سارا دن برداشت کا وہ اپنے نا امتحان ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ بے برداشت وہ ہوتا ہے۔ دیکھا، رسم کے طور پہ ایک چیز ادا کرنا، مفہوم کے اعتبار سے ایک چیز ادا کرنا، کتنا فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ کیا ہوا ہے ہم میں سے نمازیوں کو، چھوڑ دیجئے بے نمازیوں۔ صلاۃ کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تمہیں روک دے گی ہر بے حیائی سے، ہر نامعقول حرکت سے روک رہی ہے۔ کتنی پابندی ہوتی ہے اس صلاۃ کی، صاحب اذان آئی سارے کام چھوڑ چھاڑ، نہیں بھائی صاحب باجماعت آدمی ہے، میں نے آج تک کبھی کوئی نماز باجماعت سے قضا نہیں کی، چلے جا رہے ہیں، آگے وہ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سامان پوری شدت، سارے ارکان و تعدیل اس کے اسی طرح سے بجا، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، یہاں باندھو، اتنا جھکو، یہ زاویہ بنے، یہ الفاظ تمہارے ہاں اس تلفظ ان کا یوں صحیح ہو، مخرج میں یوں ہو، سارا کچھ یہ سب کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بیاہ پہ وہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جا کے پھر آٹے میں ملانا کیا ہے آج۔ جی کون سی ہے وہ صلاۃ جو روکتی؟ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ تمہیں روک دے گئی ہر قسم کے بے حیائی کے کاموں سے، ہر قسم کے گناہ سے، کیوں نہیں روک رہی؟ ہیبٹس ہو جاتی ہیں بعض، مذہب میں یہ چیزیں ہیبٹ کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہاں ساری باتیں اس پہ آ جاتی ہیں، پھر مجھے بار بار آ جاتی ہیں سب کہ 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، ایک سجدہ، ساری باتیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ نہیں، وہ صلاۃ نہیں روک رہی ہے، صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی، یہ صلاۃ روک کے تمہیں بتائے گی، اسے قرآنی صلاۃ کہیں گے آپ؟ جی کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پہ جرتیں بے باک ہو جاتی ہیں، جب یہ ایمان اٹھ جائے کہ زندگی آگے بھی چلنی ہے، میرے ہر عمل کا نتیجہ میرے سامنے آنا ہے، کہا یہ وجہ ہے۔ اب سمجھیے وہ جو کہا تھا کہ جو غلط راستے پہ چلتا ہے اسے کوئی صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا، یہ نہیں جسے خدا غلط راستے پہ چلاتا ہے، یہ ہے وہ چیز۔ یہ سوال ان کی طرف سے اٹھا کہ صاحب مر گیا، سامنے ہمارے دیکھا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، ڈس انٹیگریشن ہو گئی ساری یہ طبی جسم کی، اس کے بعد پھر نئے سرے سے قرآن تو یوں بات کرتا ہوا آگے چلا تو اولم یراؤ پتا ہے، اعتراض تو انہوں نے اٹھایا ہے فلسفیانہ سا، تدریجی ایبسٹریکٹ ٹاک کر رہے ہیں۔ یراؤ کے معنی ہوتا ہے جو چیز محسوس سامنے دیکھ لو، کہنے لگا یہ بات چھوڑ دو، ان سے کہو کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ تو مانتے ہو نا کہ یہ ارض و سما، یہ کائنات کسی وقت نہیں تھا، وجود میں آ گیا۔ تو جس خدا کی یہ کیفیت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اتنی بڑی کائنات وجود میں لے آیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا اب اس کا اتنا بھی قدرت اور اس کا اتنی بھی اختیار نہیں رہا ہے کہ بہرحال کچھ تو ریزہ ریزہ ہی صحیح، چلو تمہاری بات مان لیں، اور کچھ نہ ہونے پہ اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کر دی، اور یہ ریزہ ریزہ بھی تو کچھ موجود ہوگا، تو کیا مثلہم، اس کی مثل پھر وہ ایک زندگی پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا دلیل؟ بڑے سے بڑا داہریہ سائنٹسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اس چیز سے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ کہا اتنی سی بات ہے نا، تم یہ کہتے ہو کہ یوں ہی بائی چانس ہو گیا، کہا یہ تو تمہارے سائنٹیفک اصول کے خلاف ہے، تم تو چانس کو مانتے ہی نہیں ہو سائنس کی دنیا میں۔ سائنس کی دنیا اور یہ بہت توہمات کی دنیا میں فرق یہ ہے نا کہ یہ تو ایک چیز کو کہتا کہ جی یہ بس یہ ٹھیک ہے جی، پتا نہیں ہے ہمیں، جو بات چڑھ گیا ہے۔ سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں چڑھ گیا، یہ اس کے اصول سائنس کے خلاف ہے یہ کہنا کہ ہمیں چڑھ گیا۔ وہ تو ہر ایفیکٹ کا کاز بتائے، یہ اس لیے چڑھ گیا۔ سائنٹسٹ سے یہ کہا کہ تم بتاؤ، تم تو بائی چانس نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا ہے نا کہ سائنٹسٹ یا سائنس تو اپنا اعتراف یہ چیز یہاں کر دیتی ہے جہاں کہہ رہی ہے ابتدا ہے کائنات کی، تو کہا یہ تو مانتے ہو نا کہ یہ نہیں تھا، وجود میں آ گیا، تو کوئی میٹیریل پہلے نہ ہو، مسالہ نہ ہو، اتنی بڑی کائنات وہ وجود میں لے آئے، تو کیا اب اس کے یہ قدرت میں یہ رہا ہی نہیں ہے کہ یہ 12 ہڈیاں چوہا کچھ نہ کچھ جس طرح میں ڈس انٹیگریٹ ہی ہوا ہے نا،
تم تو خود کہتے ہو کہ میٹر کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ سائنس کا اصول ہے کہ میٹر شکل تو اس کی بدلتی ہے، معدوم نہیں ہوتا، تو شکل ہی بدلی ہوئی ہے نا۔ وہ جو کچھ نہیں تھا تو اس نے اتنا کچھ بنا دیا، تو اب تمہارے ذہن کے مطابق کوئی شکل بدلی ہے، تمہارے جسم کی، تو وہ دوبارہ ہی شکل نہیں پیدا کر سکتا اگر تمہارا ہی اصول لیا جائے۔ لیکن اس نے تو یخلق کا مثلہم کہا ہے، اس زندگی کی مثل ایک زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ کیا بات ہے قرآن کی ساتھ مثلہم، ٹھیک ہے، یہی نہیں کہ یہی گوشت پوشت اسی قسم کا شکل کا اسی طبی جسم کا یہ انسان، مثلہم کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، یہاں تو ایک مدت متعین ہے طبی زندگی کی، اس طبی زندگی کی مدت میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک مدت ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہو نا آگے ناممکن ہے، تو جس نے یہ پہلی طبی زندگی جو تھی اس کو تخلیق کیا ہے، اس کے لیے اس کی مثل جو ہے تخلیق کر دینا کون سا مشکل ہو۔ 1400 سال پہلے کے ایک بدو کے لیے بھی یہ دلیل، آج کا آپ کے یہاں کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے اس کے لیے بھی یہ دلیل، وہ نہیں انکار کر سکتا اس بنا پہ کہ وہ اس کو مانتا ہے کہ نتھنگ نیس سے یہ بینگ میں آئی ہے کائنات، ہمارے اصول سائنس کے خلاف۔ اور یہ جو چیز ہے کہ چلیے پھر جناب سائنس کا اصول ہے تو آگے بھی یہ خلاف کر دیجیے، لیکن ابتدا کی بات یہ اس لیے مانتے ہیں کہ اس سے کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، انتہا کی بات سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ جو ایک مرد مومن کی پکار ہے وہ بڑی بات صاف کر گیا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کچھ ہوگی کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ یہی فکر ہے مومن کی کہ میری انتہا کیا ہے۔ اب الظالمون الا کفورا، مشکل یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہے کہ جس کی ان باتوں سے نفرت یا انکار بڑھتا ہے، ان کی اس بنا پہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ ظلم کی بنا پہ پکڑے جائیں گے، یہ بات نہیں انہیں ادھر آنے دیتی، ورنہ عقل فکر کی بنا پہ تو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہاں آ کے مجبور ہو جائے گا کہ اس کو تسلیم کرے۔ باقی رہا یہ کہ یہ جو پھر تم نظام چاہتے ہو یہاں جس سے ظلم مٹتا ہے یہ نہ رہے، اس کے لیے ٹھیک ہے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، ایثار کرنا پڑے گا، یہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تم اپنی بدن کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، جسے پرہیز کہتے ہیں، ایثاری تو ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ اتنا کھانا ہے، اتنا سونا ہے، اتنا سیر کرنا، کتنی پابندیاں کی ہوئی ہوتی ہیں تمہیں، کہتا ہے اس کے لیے بھی تو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق فکان الانسان قتورا، کہتا یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ صاحب یہ اگر ہم نے صرف کر دیا، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ دے دیا تو ہم بھوکے مار جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ایسے بھی تم میں سے ہیں کہ جن کے پاس اس کے باوجود بہت کچھ رہتا ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتے، موت پڑتی ہے کچھ اس میں 4 پیسے دینے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے یہ کہ انسان کو اگر اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے، کشاد نہیں قلب کے اندر پیدا ہوتی، قرآن کشاد پیدا کر دیتا ہے قلب کے اندر۔ اور یہ بات عزیزان ایمان پھر یہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی توکل با خدا بیٹھے ہیں، توکل با خدا بیٹھنے والے بھوکے مر جاتے ہیں۔ یہ اس نظام کے اندر ہوتا ہے جہاں رزق کی تقسیم خدا کے قاعدوں کے مطابق ہوتی ہے، وہاں کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ دے دیا تو کل کو اپنے رینی ڈیز کے لیے میری مدد کون کرے گا۔ یہ باطل نظام ہے جس میں یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ دھڑکا کہ میں نے آج اگر یہ کچھ دے دیا تو کل کو مجھ پہ مصیبت پڑی، میرے بچے اگر ویسے رہ گئے، یتیمی کل کو ہو گئے، ان کو کون پوچھے گا، ایک وقت کی روٹی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ ہے وہ چیز جو غلط نظام کے اندر انسان میں ایثار کا جذبہ نہیں پیدا ہونے دیتی۔
یہ وہیں پیدا ہو سکتی ہے جہاں یہ کہا جائے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم تمہارے رزق کے ذمہ، نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ چھوٹی سی رقم کی انشورنس کرا کے آدمی آدھی رات اطمینان سے سو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے نا کچھ کہ ایسا وقت آیا تو کچھ بچت ہو جائے گی۔ اور اگر پوری انشورنس دی ہوئی ہوتا تمہاری بھی تمہاری اولاد کی بھی، تو اس کے بعد سب سوال ہی نہیں ہے، میں نے بردے سر مول کا ہے تو لینا ہے، سنبھالتا پھر اپنے یہاں یہ 4 پیسے رکھتا ہوا، تو پھر یہ کیا ضرورت ہے؟ تو ٹھیک، وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کا قائم باقی رکھنا یہ میری ذمہ داری، باقی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، میں اپنے لیے رکھوں اس ایشورنس کے بعد جو تم نے دے رکھی ہے ہمیں۔ کیا بات ہے، عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ اس نظام میں حاصل ہوتا ہے عزیزان من جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے، وہاں انسان یہ کہتا ہے کہ باقی جو ایک تم ہمارے ہو، یہ ہے ایشورنس، باقی جو کچھ ہے سب۔ اور اس سے کس قدر سکون کی زندگی بسر، اعلان روزگار کو آسان بنا دیا، کیسے آسان بنا دیا؟ جو غم ملا اسے غمے جانا بنا دیا۔ تو یہی سوال ہے نا، میں پنڈا ہو اسکول چل گیا جی، ایسی فیس بھی دینی جی، بیمار ہو گیا جی دعا بھی بھیجنی جی، جو غم ملا اسے غمے جانا بنا دیا۔ یہ ہے عزیزان من جو نظام کا، یہ نظام قائم کرنے والی بات آئی، یہ فقہی مسائل نہیں ہے پورا، آپ یہاں باندھ لو آج یہاں چھوڑ دو، وہ بھی قوموں کے اندر ڈسپلن کے لیے نہایت ضروری چیزیں ہیں، جیسے سپاہی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹسمہ کیسے باندھو بوٹ کا، پیٹی کیسی تمہاری ہونی چاہیے۔ یہ نظم و ضبط سوسائٹی کا ہے، اصل چیز یہ اقدار ہیں جن کے اوپر ایمان کی ضرورت ہے، وہ نظام ہے جس میں یہ طے ہوتی ہے۔ کہتے یہ ہے وہ نظام جو شروع سے ٹکراؤ چلا آ رہا ہے، جس کا یہ مفاد پرست قوتیں اس کو کام نہیں ہونے دینا چاہتی، حق کا علمبردار اسے کام کرنے کے لیے اس رحم گاہ میں اترتا ہے، اور سب سے بڑی مثال قرآن ہمیشہ کشمکش فرعون موسیٰ کی دیتا ہے سلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اس کشمکش کے اندر ہو گیا، کہا قاعدہ یہ ہے کہ یہی نہیں ہوتا کہ قومیں یک لفظ پہلی ہی غلطی کے اوپر تباہ کر دی جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے خمیازے سامنے، بظاہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی تھی، آہستہ آہستہ ان کا ایکومولیٹنگ افیکٹ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اندر کو بھی غرق ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز تھی، وہ کہنے والا مسلم کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھو یہ غلط معاشرے کا نتیجہ جو کچھ ہوتا ہے، جواب ملتا تھا تو جایا گیا دھوکے میں ہوتا، فریب ہو یا فریب دینے والے ہو یا فریب کردہ ہو، ہماری مملکت کی غریب نہیں ہوتا، وہ سزائے میں دفان دیے ہے فطرت نے ہم سے کہا کوئی نہیں، پٹرال کے پہاڑوں کو کھودیں، ساری دنیا میں ہم سونا سپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑے تو پھر سپلائی ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے تو دو باتیں ہیں، ایک لفظ جانے والا ہے قرآن کہ یا تو موسیٰ خود فریب ہے، تم جانتے ہو تم جانتے نہیں کہ یہ کیا ہمارے پاس پوٹینشیلٹیز کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یا دھوکہ دیتے ہم لوگ، جو صحیح بات کہتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے، یا اسے پاگل قرار دے دیا جاتا ہے یا دھوکے باز کہا جاتا ہے اس کو۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسجونا۔ جواب اس نے دے دیا موسیٰ نے اسے کہ فرعون بات یہ نہیں ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں قیاس نہیں ہے، اندازے نہیں ہے، فریب خوردگی اور فریب کاری نہیں ہے، کچھ حقائق ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔
اور علم کی بنیادوں کے اوپر میں یہ بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے پروردگار کی طرف سے یہ باتیں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں رجل مخصوص ہوں، سرور کردہ ہوں، یہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے انسان ہو جو تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور مجھے چھوڑو میں فریب کردہ ہوں یا فریب دیتا ہوں، دیکھو تم تو نہیں کنویں میں گر رہے، کیا جواب؟ یہی فکر چھوڑو، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یا فرعون مسبورا فاراد ان یستفزهم من الارض، اور آخری استبداد کا ہر بات ہے تین کو نکال دے، ملک سے باہر کر دے۔ بڑے آئے مسلم بن کے ہمیں سمجھانے والے، لیکن جب یہاں تک پہنچا ہے نوبت مستبد کی، ظالم کی، کہ وہ سنت اتر رہا، ایسا کہنے والے کو بھی وہ اس طرح سے نظر بند کر دے، ملک سے باہر نکال کے پھانسی سے چڑھا دے، تو سنانے والا کوئی نہ رہے، کہا وہ وقت ہوتا ہے، وہ مقام آ جاتا ہے، اگر رکھنا ہو ولما ہو جميعا وقلنا من بعد لبني اسرائيل اسكنوا الارض، اتنی بڑی مملکت کا مالک تباہ ہو، ختم ہو، اس مقام پہ ختم ہوتا ہے جب وہ کہنے والے کی بات سننے کی تاب نہ لائے اور اس کا گلا ڈھونڈ دے کہ یہ بات نہ کہے۔ جب بات کہنے والا کوئی نہیں رہے گا تباہی تو آئے گی ہی جانے والا۔ موبائل امراض کے زمانے میں آپ ڈاکٹروں کو نکال کے بھیج دیجیے باہر کرے تو وہ بھی نہیں جیسے ہو رہا ہے آج کل، اور اس کے بعد پھر دیکھے تباہی آتی ہے کہ نہیں، کہنے والا ختم کر دیا۔ یہ کرتے یہ ہے کہ جو صحیح بات کہتا ہے اس کا غلط نہیں دیتے ہیں، تو کہتا وہاں تباہی آ جائے، کیا بات ہے تباہی کی بات، تو کہنے والے کا گلا ڈھونڈ دیجیے، پھر بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور پھر وہی بنی اسرائیل جن کو تم اپنی اس طرح محکوم اور مندوب قوم بناتے تھے، وہی وارث ہو گئی اتنی بڑی مملکت تھی، لیکن ان سے بھی ہم نے یہ کہہ دیا، کہاں کو یاد رکھو مل تو گئی ہے اس طرح سے یہ مملکت تمہیں ایک قائد اعظم کے تدبر اور ایمانداری اور شرافت کے خطے میں سنبھالنا اب تمہارا کام نہیں۔ بنی اسرائیل سے ہم نے کہہ دیا کہ مل تو گئی ہے، اگر تم نے بھی یہی کچھ کیا جو فرعون نے کیا، یہ سوال نہ فرعون سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھی، نہ تم ہماری توحید کی اولاد ہو، یہاں تو عقیدے کی بات ہے۔ اس نے غلط روی اختیار کی وہ تباہ ہو، تم غلط روی اختیار کرو گے تم تباہ ہو گئے۔ اس کے لیے محنت ملی تھی، تمہارے ہاں بھی یہ ہوگا، ایک دفعہ تباہی آئے گی، 100 سال تک کے لیے یاد کرو گے تباہی کیا ہوتی ہے، بادل کی اصول۔ اور آپ نے لوہے دیکھیے ان کے محمیہ نبی وغیرہ کے اس زمانے کو جو ہے میرا نے من بنی اسرائیل کے، لیکن پھر بھی ان کو سنبھالا نہیں گیا۔ کہا پھر اگر دوبارہ یہ کچھ کرو گے تو پھر تم وانڈرنگ جیو ہو جاؤ گے، ہم نے ان سے کہہ دیا تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَطِيفًا، اور پھر یاد رکھو پوری کی پوری تمہاری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد تباہی کے معنی یہی نہیں ہوتے کہ ان کو زمین نگل جاتی ہے، معدوم ہو جاتے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں باقی رہ جاتی ہیں، زندہ قوموں کے زمرے میں ان کا شمار نہیں، زمین ہوتی ہے، اس سے تو بہتر ہوتا ہے کہ مٹ جائے اور گزارے، زندہ رہنا اور ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہنا، اس سے تو مٹنا اچھا ہے۔ یہ فیصد سے مرنا غم عشق میں بڑا ہے، کوئی ظلم مجھ سے ہوتا مگر ایک ختم ہو جانا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کہا تم زندہ ابھی تک کھانستے لے رہے ہو، چلتے رہے ہو، وبالحق سے انزلنا ہو وبالحق سے نظرا، جو پھر آ گیا ایک موقع تمہارے لیے، پھر وہ سیرا نمائی کا ایک صحیفہ آ گیا خدا کی طرف سے تمہارے پاس۔ یہ صحیفہ جو ہے حق کے ساتھ اتارا ہے، حق کے ساتھ تم تک بھی پہنچا ہے، چلا ہے تو اس میں کوئی امیزش باطل کی نہیں تھی، پہنچا ہے تو اس میں بھی کوئی امیزش راستے میں بھی نہیں ہوئی ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے اس فکرے میں، بالحق انزلنا یا بالحق والا یہ جاننے والے اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ یہ انزلنا ہو یا نزلہ کے کیا معنی ہو گئے۔ کہاں تک لڑاؤں گا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کوئی دوسرا کی طرح رسول ہم نے بھی تمہیں اسی لیے بھیجا
غلط کوشوں کو ان کے تباہکن نتائج سے آگاہ کرو، صحیح راستہ چلنے والوں کو بشارت دو کہ تمہارا ہر قدم منزل کو تمہارے قریب لاتا چلا جائے، اس لیے بھیجا۔ وقرآن فرق نہ ہو لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، نزلناہ تنزیلا۔ قرآن ان کا بھی یہ تقاضا تھا کہ جملہ تم واحدہ سے نہیں نازل ہو گیا، ایک ہی دفعہ ساری کتاب جو ہے وہ نازل ہو جائے، دل کا کام نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ قوموں کی تعلیم، تدریس، اصلاح یہ بتدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اوور نائٹ فساد تو برپا ہو سکتا ہے، انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ انقلاب کا تو مادہ قلب ہے نا، آپ کو یہ تو دل کے بدلنے سے بدلا جاتا ہے، اور دل کے بدلنے میں تو بڑا وقت چاہیے۔ یہ حصہ لائی بڑا لمبا ہوتا ہے، اس میں جو کچھ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو مٹانا، اس کی جگہ پھر حق کی بات کہنا، مثبت کرنا، اس کو کہتا ہے یہ پروگرام بندہ ہوتا ہے۔ راتوں رات یہ چیز جو ہے کر کے دیکھیے، یہ چیز ہے آپ اگر ایک فرق کا نام بدل دیں گے نا تو وہ تو کچھ وقت کے بعد مایوس ہو جاتا ہے انسان۔ کسی صبح میں یہ اعلان کر دیجیے کہ لاہور کی ہر فرق کا نیا نام رکھ دیا گیا اور ایک بات جیسے ہم کیے پھر یہ ہے یہ انقلاب، جسے انقلاب کہتے ہیں یہ فساد ہوتا ہے۔ انقلاب بتدریج آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک نفسیات میں تبدیلی نہیں ہوتی، تمہارے ذہن اور قلوب نہیں بدلتے، آپ کی ماحول میں صحیح تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، تباہی تو آ سکتی ہے، فساد تو برپا ہو سکتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتے ہیں نازل اسی لیے بتدریج کیا تھا ہم نے کہ جو ایک درسی کتاب تھی، پہلی جماعت سے ہمیں تک لے جانا تھا لڑکے کو، بتدریج لے جاتا تھا، آہستہ آہستہ علم میں ترقی ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے اس کو ایسے نازل کیا ہے۔ اور اسی لیے تم بھی اسی طرح سے اصلاح کرو، کام کی کرو، بتدریج اصلاح کرو، یہ ہے طریقہ عزیزوں نے۔ اور وہ جو میں کہا کرتا ہوں صرف ایک طریقہ ہے قوم کے اندر صحیح اصلاح تاکہ ان کی نوجوان نسل کی تعلیم اس انداز سے ان سے دل و نگاہ کو بدلیے، قوم خود بخود بدلی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جس قوم کے ہاتھوں آپ پیٹ رہے ہیں وہ ہماری کو تیار کرنا ہے کہ گزشتہ 25 سال میں ہم نے ان کو بنایا ہے نا، سمبرتے سے پھر نہیں آگے یہ نوجوان ہمارے جو اس طرح جن کے ہاتھوں آپ رونا رو رہے ہیں اپنا کن سے بنائے ہوئے ہیں یہ نوجوان، کنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت اس قسم کی ہے؟ ہم نے کی ہے، لیکن ہم تو اس کا الزام نہیں لیتے نا، یہی تو چیز ہے ہماری، کمزوری ہے ہماری، منافقت ہے، سارا الزام ان کے اوپر۔ کیوں نوجوان بے حیا ہو گیا، یہ بدتمیز ہو گیا، سرکش ہو گیا، بےباک ہو گیا، دیکھیے صاحب ان نے یہ سفارتی رہا، یہ بتنی ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں تھی اس کے اندر، کس نے ایسا کیا ہے؟ کوئی ذمہ دار۔ اور یہ ہے بتدریج اصلاح کرنے کا طریقہ، صحیح تعلیم اور تربیت آپ کرو اپنے بچوں کی، یہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کے اس طرح 23 سال تک بتدریج نازل کرنے کا طریقہ، اور عزیزان من یہی طریقے سے سمجھنے کا بھی ہے، اس کو بتدریج سمجھا جا سکتا ہے، ایک ایک منزل پہ سے گزر کے بتدریج اس کو پھر عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تم آمنوا بہ اور لاتوں میں نہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا۔ ان کو کہہ دو کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ تم نہ مانو گے تو خدا کا پھر یہ کائنات بھہ جائے گی، صاحب تمہارے اوپر دار و مدار ہے، تم مان لیا تو خدا خدا ہے، قرآن خدا ہونا چاہتا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا سے بن کر جو سورج پھر بھی روشنی دیتا چلا جائے گا، وہ محتاج نہیں ہے تمہارا، تم محتاج ہو اس کے۔ جن لوگوں کو علم ہے، اب علم جو رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے، قرآن علم کا متقاضی ہے، یہ اس طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔
کہتے ان کی نصیحت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیات آتی ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کے سامنے بے ساخت کر چھٹ جاتے ہیں اس کے لیے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا وہ اس یقین کے ہوتے ہیں کہ ہاں جو کچھ تو اس کے اندر کہتا ہے واقعی جو ہو کے رہے. آج علم کی بنیادوں کے اوپر یہ یقین حاصل ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہ جب پھر اپنے معاشرے کی اس قسم کی حدود شکنی قانون فراموشی یہ تباہیاں یہ بربادیاں ان کے اوپر نگاہ جب ڈالتے ہیں تو وہ واقعی دل کی گرازی سے ان کے آنکھوں کے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا. اس سے اور زیادہ ان کا جدان دل کا ڈر جاتا ہے کہ ایسا نہ کہیں ہو جائے گا. محمد کا وقفہ دے دے ہم کو ہم بتا دیں اس کام کو کسی طرح سے. یہ جو ہے نا تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب باتیں رفیق اس میں ہوتے ہیں ان کے یہاں کے آساد کمزور ہوتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھتے کہ اگر یہ کچھ نہ کیا گیا تو کیا حاصل ہونے والا ہے. اس احساس سے ان کی دل کی گدائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ان کا دل آنسو بن کے سبق کرتا ہے کہ کیا ہوگا اگر یہ چیز نہ ہماری ہوگی. یہ ہے جس کو قرآن میں کہتے ہیں. ورنہ یہ بھی ایسا کہ بات ادھر کی انہوں نے رونا شروع کر دیا. یہ تو احساس کی کمزوری. ایک رونا یہ ہے اپنی تباہی اپنے انجام سے نگاہ رکھ کے اور اس سے متاثر ہونے کے بعد آنکھیں پر نم ہو جائیں کہ یا اللہ اس کام کا کیا حشر ہونے والا ہے. دل درد مند روتا ہے اس طرح سے دیوانے مند قوم کی حالت کو دیکھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتی ہے جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے اتنی اس کی کیفیت ہوتی ہے. عبد اللہ ہے عبد الرحمان ان سے اعلان کیا ان کے بعد اب وہ آ گئے اپنی اس پرانی ضد کے اوپر کیا صاحب ٹھیک ہے بات کہو گے میں مان لیں گے پھر کہو گے تو ٹھیک ہے یہ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہا تو صاحب ہم تمہارے اللہ کو نہیں ہم اللہ کو تو مانتے رہے پہلے ان کے عربوں کے ہاں اللہ کا تو تصور موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. اسلام سے پہلے کی بات ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ خدا کی صفات جسے ہم کہتے ہیں یہ ان کے ہاں نہیں تھا تصور. اس پہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اس قسم کا اللہ اس تصور کا اللہ جو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں اللہ کا تصور قرآن میں صرف اس کا تصور بدلا ہے اور تصور بدلنے سے ساری بات بدلتی ہے. جسے صفاتوں کو پابندی آپ کہتے ہیں یہ اس کا صحیح تصور کام کرتا ہے. قرآن نے کہا خود کی بات یہ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تم رحمان کیوں کہتے اللہ جو بھی کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایام کا نہیں ہو مان کرو تو کیا اللہ کا تو سوال یہ نہیں ہے. فلاح الاسماء الحسنی یہ ساری صفات اسی ذات کی ہیں. یہ مختلف صفات ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر جو تصور قائم ہوتا ہے خدا کا وہ ہے صحیح تصور. نام کی بات نہیں ہے. یہ تو اس نام سے جو ہوتی ہے نا یاد ہے آپ کو بنگلہ دیش کے اس لڑکے کا خط عزیز الرحمان تھا نا اس کا نام ایم اے کا طالب علم جس نے خط چھاپا تھا اس کو پوچھتے ہیں یہ ہوا کیا بنگلہ دیش میں یہ ہوا. تو اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان میں اور یہ ان کے نظام جس کو قرآن کا یہ اسلام کا یہ فرقے ہیں اس نے کیا یہ ہے کہ ہمارا اچھا بھلا دیسی خدا ایشور جسے ہم کہتے تھے اس کو نکال کے ایک بدیسی خدا جس کو اللہ کہتے ہیں وہ بھیج دیا ہمارے اوپر. عزیز الرحمان نام ہے عزیزان نام عزیز الرحمان کا چھوٹا بھائی. نفرت یہاں تک آ جاتی ہے کہتا تھا ہمارے نام سارے بدل دیے مجھے ہمارے یہاں راجو گاجو ہوا کرتے تھے کہتے تھے سورت نام جناب طارق اور خالد کو ان سے لے آئے تھے. یہ ہو جاتا ہے جب نفرت بڑھتی ہے اور یہ تھی وہ قوم جو ہم نے تیار کی تھی عزیزہ نے بڑھ تو ہم کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا رحمان یہ ضد کی بات نہیں ہم مناظرے نہیں کرتے. یہ اس کی صفات حسنہ ہیں یہ اس کے ویریس ایسپیکٹس ہیں اس کے کسی سے پتا. باقی جو یہ بات کے ساتھ تم کھانے بجا کے بھگت بھاگا جدید بھاگا کے اور اس طرح سے تم دہائی دے دے تو یہ کچھ کرتے ہو یہ کچھ خاموشی سے کرتے ہیں
ان ڈیٹیلس کے اندر اس قسم کی چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. صلاۃ گھر بے صلاح کا ولا تو خاطر سے ہے یا سب دانا زیادہ کا تبدیلا. ٹھیک ہے, ہم اسی سے ایک چیز کو صلاۃ کے معنی جہاں بعض میں دعا کے لیے ہے, یہ بھی قرآن کی نیت سے صحیح ہے. بعض نماز کے لیتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ان کی آواز سے کچھ کہو, ایسا آواز سے کچھ کہو, یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے دان دان ایک طریقہ ہے, اس کو یاد کر دیجیے گا. ایک بات میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ خاموشی سے کہنے کے معنی جو ہوتے ہیں نا کہ دل میں یہ تصور ہو جائے, الفاظ نہ آئیں, الفاظ کی آگے بات آئے گی, ان کی آواز میں آئیں یا آگے ویسے ہی خاموشی سے آئیں. بغیر الفاظ کے صرف تصور خیال ہوتا ہے, متعین نہیں ہوتا. وہ نہیں ہونا چاہیے. خدا نے معاف رکھیے پیٹنٹ کہہ رہا ہوں, اپنے خیالات کو قرآن کے الفاظ کے اندر ہمیں دیا ہے. یہ ہے یہی لفظ کے معنی یہ ہیں. صحیح تاثر اس وقت دیتا ہے جب وہ خیال لفظ میں آ کے ادا, ورنہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے یہ کرتے رہے نا. خیالات کی دنیا میں امیجنیشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز پریکٹیکل بھی نہیں ہوتی, عملاً بھی نہیں سامنے آتی. جب اسے آپ ایک لفظ دے دیتے ہیں پھر اس کی ایک متعین شکل سامنے آتی ہے. پھر اس کے لیے اگلی کوشش یہ ہوتی ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. لفظ بڑی ضروری چیز ہے. کوئی خیال جو لفظ کے بغیر پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر واہنا ہوتا ہے. وہ لفظ اور خیال تو ام ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں پیدا ہونا چاہیے تھا. کوئی لفظ بغیر خیال کے نہیں ہوتا, کوئی خیال صحیح بغیر لفظ کے نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن بے لفظ ہی قرآن ہے. اس کا ذہنی مفہوم قرآن نہیں ہے. کیا ہم نے سمجھ لیا ہوا کتاب لیا ہے؟ بالکل متعین الفاظ میں یہ چیز آنی چاہیے, پھر یہ متعین شکل اختیار کرتا ہے. یاد رکھیے, اور یہ لفظ جو ہے قرآن کے, ان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کی اور زبانوں میں تو ایک طرف رہا, عربی میں بھی اس کا بدل نہیں ہوتا. اور اس کا تو اعجاز ہے عزیز صاحب. یہ ہمارے یہاں ایسی تفسیریں ہیں عربی زبان کی, ایسی تفسیریں نہیں ہیں جنہوں نے کوئی زیادہ تفسیر نہیں کی. قرآن کے یہ الفاظ کے آگے عربی زبان کے اور الفاظ رکھ دیے. یہ آپ ان کو اکٹھا کیجیے اور ان کو ایک طرف رکھیے اور آپ دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی عربی زبان کے. اور وہ کوئی انسان لوگ نہیں, سمجھے بلاوت کے امام ہیں. وہ جلالین کو آپ دیکھیے, باپ بیٹا جو تھا امام ہے صاحب. لیکن ان کی تفسیر میں جہاں انہوں نے قرآن کے الفاظ کی جگہ عربی کے ہی مرادف الفاظ لکھے ہیں, نظر آتا ہے صاحب کہ لفظ اور لفظ میں فرق کیا ہے. یہ تو پھر بھی دوسرے عام انسانوں کی بات ہے. وہ احادیث جن کے مفہوم سے نظر آتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہیں رسول اللہ کی سچی, تو ان احادیث کو قرآن کی آیتوں کے اندر آ دیجیے, دور سے نظر آ جاتا ہے سر کہ یہ قرآن ہے, یہ کچھ اور ہے. اسی رسول کے الفاظ اگر وہ ہیں, الفاظ کی اتنی اہمیت ہے قرآن میں. یہ جو اتنا اٹھا تھا کہ اردو میں نماز کر دی جائے اور جو پرویز کے ذمہ لگایا جاتا ہے, جھوٹ کی تو کوئی حد نہیں ہوتی نا. جب وہ بولنا واجب ہو جائے تو سب سے پہلے میں نے اس کی مخالفت کی تھی. لاہور میں بیٹھے ہوئے, کراچی میں بیٹھے ہوئے لاہور میں نے کہا کہ آدمی اشتہارات دے دے کہ بہت بڑا فتنہ ہے. سوال یہ اردو اور عربی کی نماز کا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہی قرآن ہے. اس کے لفظ کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور صلاۃ میں چونکہ قرآن کرنا ضروری ہے, اس لیے کسی دوسری زبان میں صلاۃ نہیں ہو سکتی. میں نے یہ کیا, وہی فتنہ بدل. اور آپ نے آپ سنا ہوگا کہ اکبر سے یہاں یہ کہا ہے اردو نمازوں دیر ہو گئے اور یہ ان کو یہ, اور اس کے ساتھ یہ بھی اردو میں نماز کا بھی کاٹنا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے سچ کی تو حد ہوتی ہے انڈیا میں نا. یعنی آپ بات سچی کہہ دیں بس اس کے بعد کرو, جھوٹ کی حد ہی نہیں ہے. تم بولنے کے لیے خالد شاہ کی تو حد ہوتی ہے نا, خالد اور مہارے کی حد ہی بنا مزید پانی چاہیے ہو رہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آخری آیت ہے نا, آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا ہوں, قرآن کی آخری آیات ہے.
ساری پوری صورت کو سمٹا کے رکھ دیتی ہے. کہا ان کے یہ سارے باطل کے عقائد چلیے الحمدللہ ہر باعث تحمیت و تبریک و تحسین جو کچھ تصور خیال لفظ زبان سب اس بات کے لیے ہے. اللہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا پیری بننے کے لیے بیٹا ہونا چاہیے, بوڑھا ہو جائے تو وہ کما کے کھلائے گا. یہ تصور بات عیسائیت کو کاٹ کے رکھ دیا. سلام جب اللہ شریک تم سے ملک یہ جو شریک تم بیٹوں کو بنا لیتے ہو گھر کے, یہ تو تمہارے جہالت ہے عزیزان من. یہ صرف شریکم سے ملک ہے اصل, صرف اقتدار کے اندر کسی اور کا شریک ہو جائے. اقتدار میں غیر خدا بندی کی شرکت یہ شرک ہے عزیزان من. لم یکن لہ شریک سے ملک یہ ہے وہ چیز جسے آپ اسلامی نظام اسلامی مملکت کہتے ہیں. صرف خدا کا اقتدار, خدا کے اقتدار کے معنی سارا کاروبار اس کی کتاب کے مطابق, اس کے دیے ہوئے ضابطۂ آئین کے مطابق. اس کے خلاف میں کس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں, کمپرومائز نہیں, بین نہیں, اسلامی کوئی سبحان اللہ. اس دور میں یہ نہیں ہے کسی کو شریکوں سے ملک, اس سے بڑے شرک اور کیا ہوں گے صاحب. اسلامی کو بڑا فائدہ کرتی ہے, بڑی ڈھال ہوتی ہے. کراچی میں جب دودھ پڑی ہے نا 6 جنوری 48 کو ہم وہاں تھے, ہندو جاتے ہی نہیں تھے, تو وہاں سے پھر انہوں نے مہاجرین نے ہندوؤں کو نکالنے کے لیے جو وہ چوہے نکلنا ہے تو لمبے کی ہندیاں لینے میں پھر انہوں نے ہندو تھی انہوں نے وہ نکل کے بھاگے تھے. تو پھر جب فساد ہوتا ہے تو مجھے بھی لگتی ہے. تو وہاں وہ شراب کی بہت بڑی دکان تھی وہاں, تو وہ بند کی ہوئی تھی. تو اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اسلامی شراب کی دکان ہے, اسے نہ توڑیے. ٹھیک ہے, اسلامی شراب اگر ہو سکتی ہے اسلامی سوچنے کی کوئی نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک عزیزان من. بحث نہ لفظوں کی ہے نہ کسی سے مناظرے. جو الملک ہے, اقتدار جو ہے, سورنٹی جو ہے, اس میں اگر خدا کے احکام و اقدار و احکام و حدود کے ساتھ کسی انسان, کسی دوسری مملکت, کسی دوسرے تصور کی اس میں اگر آپ نے شرکت کر دی, یہ شرک ہو گیا خدا کے ساتھ. نہیں ایسا. ولم یکن لہ ولی من الذل. کیا کہتے ہو, یہ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ قرآن بات میں شاید حکم رہ گیا ہے, ادھر سے پورا نہیں ہوتا تھا, کچھ کمزوری ہے وہ ادھر سے پوری کر لی جائے. یعنی ہمارے ہاں دین جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, اسلام ہے, لیکن اب اس کے اندر یہ کچھ کمزوری رہ گئی ہے کہ وہ سیاست کیا ہوگی جو وہ یہ اس کے اندر معیشت کیا ہوگی کہ یہ کچھ لیکن ہوگی بنا ظلم ہے نا, یہ کمزور رہ گیا, اتنا ناقص رہ گیا. کرتا ہے کہ کوئی کمزوری اس کی نہیں. کاہے کے لیے یہ سب کچھ کرو, تمہارا فریضہ یہ ہے, یہ ہے وہ خدا, اور تمہارا فریضہ کیا ہے عزیزان کیوں وقبر ہو تکبیر آؤ. دو لفظ ہیں, کبر ہو تکبیر آؤ, تکبیر یا کبر ہو. صبر کا جو لفظ ہے وہ المتکبر قرآن نے کہا ہے, اور یوں تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں متکبر ہے. تو صاحب میرے متعلق کہا تھا جس کے متعلق تھا بڑا متکبر ہے. ستر ہمارے یہاں تو مشہور ہے تکبر اور راجی کا خیال کر تکبر بھی اتنی بڑی گرتی اور آج میں تکبر جاتا ہے اپنے آپ کے ساتھ. حال میں تکبر کیا بات ہے, یہ کبریائی صرف اس کے لیے ہے. سورینٹی بلانگس ٹو ہم, یہ ترجمہ اس کا تھا. آپ دے رے کا جو مادہ ہے اس کے من یہ ہوتا ہے وہ بلند ترین مقام جس میں کوئی دوسرا شریک کیا. اور پھر ملک پہلے کہا ہے کہ بات یہ ملک کی ہے, یاد رکھ. یہ صرف جو تم چاہو گے کہ خارجی کائنات میں مملکت اس کی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہمارے یہاں کی کائنات ہے اس میں مملکت ہے ہماری. بٹوارا ہے نا یہ تقسیم کا, وہ جو دو بھائیوں نے آپس میں جائیداد بانٹی تھی, منتظر نہیں کہا تھا کہ باندھ کو ٹھیک ہے ہم ڈال دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے.
تو بھائی نے یہ کہا تھا نا دوسرے سے باندھنے والے کے ساتھ کیا صحن خانہ دادا لبے بام ازانے من یہ چوتھا ہے، یہ بول گیا بات تفصیل کر لیتے ہیں کہ یہ صحن خانہ سے لے کے تو سب تک یہ اتنا سا یہ میرا آج دام خانہ دادا سے لے گیا ازانے سے سب سے لے گیا آسمان تک سے ہی جائے جا بھائی تو یاد کریں گے وڈے کرانے کوئی تقسیم کی تھی آئی کوئی گل نہیں اِسی انہیں کی گزارا کر لیں گے باقی معاوضہ ہے پہلا سینٹنس صاحب کے یہاں جو کانسٹیٹیوشن میں یہ آیا تھا جس کی مطابق میں نے کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ساری کائنات کے اندر اقتدار خداوندی ہے، میں نے کہا وہ ٹھیک ہے سب تو میسے بھی آسمان سے چل یہ ہوگا تو چوتھا زیادہ مالا بھائی میں نے کہا ذرا نیچے اتری بات اس چوتھے کی تفصیل کی یہ بتائیے کس کا ہے، یہ بھی تو مشکل آ جاتی ہے تو کوٹھے کی دیا کرایہ دار نہیں لانے جب تک زیادہ سے خود باہر نہیں نکلتے اس میں خدا داخل نہیں ہوتا. تقدیر یہ کیا الفاظ ہیں تمہارا کام اب یہ ہے جو مانتے ہو کہ لا شریک لہو فی الملک، اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے وہ کبر و تقدیرہ یہ اب خود نہیں ہوگا، یاد رکھو تمہیں اب اس کی اس سورینٹی کو اس دنیا کے اندر متمکن کرنا ہوگا، تمہیں کرنا ہوگا. کبر ہوگا حکم ہے کبر ہوگا تم نے وہ ہے ایسا کائنات میں ہے اس کی کبریائی ٹھیک، یہ عرض کے اندر جو ہے کبریائی کی بات اس کے اندر کبر ہو سکتی ہے، اس کو بڑا بناؤ جو حق ہے بڑے بنائے کہ اگر بڑا ہی لفظ کا لینا اس کا اقتدار قائم کرو، جو حق ہے اقتدار قائم کرنے کا تقدیر ہو سکتی ہے. سورہ مدثر میں آپ دیکھیے 2-4 منٹ اور بات دے دوں گا، بات بڑی آمدہ آ گئی. تقدیر ہو تصویرہ کی بات عزیزان من، ہاں سورہ مدثر 74 میں یا المدثر قم، وہی ترجمے ہمارے کملی والے اٹھ یوں رات میں کپڑا لے کے سکھایا ہوں جو بھی اٹھ چولی میں کیا کہتے ہیں کہاں دے رہے اے مدثر دسہرا کہتے ہیں عزیزان من، جب درخت جو ہو پورا خزاں اس پہ آ چکی ہو، کوئی پتی باقی نہ رہی ہو، زندگی کا کوئی آثار باقی اس کے اندر نہ ہو، اس کا اثر نو نئے گردبار لانا، نئی بہار اس کے اوپر آنا، نئی پونٹیاں نکالنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں. جو ایسا کر کے دکھائے اسے مدثر کہتے ہیں. ایسے جو صدر کائنات صدر انسانیت کی خدا کو پھر بہار میں بدلنے کے لیے تمہیں ہم نے دیتا ہے. اٹھ سارے سہنے گلستان انسانیت کی سزا تاریخ ہو گئی، کہیں کوئی 36 نہیں آتی، کوئی شاخ خدا لیدہ کو پھر بہار بنا تیرا فریضہ یہ ہے. صلاحیت ابھی ہے اس درخت کے اندر بہار آ سکتی، اب خود نہیں آ سکتی. اٹھ یہ کرنے کے لیے کہا گیا. جنگلوں میں اگنے والے درختوں کی سزا کو تو وہ خود بدل دیتا ہے اپنے کائناتی اقتدار کی بنا سے. انسانیت کے درخت کے اوپر جب سزا آ جاتی ہے تو اس کے لیے کسی کو اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. من کون تو کہو بتاؤ کیوں کسی تباہیوں کے اندر آ جائے، ذرا سا اور چیزیں لگ جائے اس کی جڑ کے اندر تو یہ ایندھن بن جائے گا، جل جائے گی لکڑی، تباہ ہو جائے گا تمہارا یہ درخت جو ہے. اب یہ زندگی کی ملوک کی صلاحیتیں باقی ہیں. کون پھر ادا کرو ان کو کہ دیکھو جل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ کر کیا وربک فکبر، اپنے نشو نما دینے والے کے اقتدار کو قائم کر کے
ہے تو ایک لطیفے کی بات لیکن عربی زبان کی بات ہے. ربا کا تقدر کو ادھر سے پڑھیے تب بھی ربا کا تقدر آتا ہے, ادھر سے الٹی طرف پڑھیے جب بھی ربا کا تقدر آتا ہے. اور یہ سنا کہ یوں ایک بات ہے ذہن میں جو آئی ہے, قرآن نے یہ کہا ہے قرون یا سرکن, تم میرے شرف کو بلند کرو میں تمہارے شرف کو بلند کروں, تم میری تقدیر کا انتظام کرو میں تمہاری کبریائی کا انتظام کروں. رب کا تقدر. اور پھر آگے آئے گی صورت کو بتاؤں گا, اور ان کے میں نے ویسے آدھا کا پتا ہے اس کے لیے کیا کیا گھر درجے پر کپڑے تو ہو پایا جا رہے ہیں. رب کا تقدر یہ ہوتا ہے رکھیے بچہ نے من ذہن کو دوسری طرف نہ جانے دیجیے. کیا ہے یہ رب کا تقدر؟ کاہے کے لیے یہ بھیجا تھا رسول کو, جس کو کہا کہ یہ ہے کام جو تم نے کرنا ہے. تو کاہے کے لیے بھیجا تھا اللہ بھی اور سزا رسول دل خدا ربین الحق جو میرا ہوں ربین تم دے ہی چلاؤ کرے المشرکین. یہاں شرک کہا تھا نا اس نے, بھیجا تمہیں اس لیے ہے کہ یہ نظام خدا بندی دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آ جائے, اس لیے تمہیں بھیجا ہے. ہاں یہ شرک برتنے والوں سے یہ بات کچھ ناگوار کیوں نہ گزرے, یہ ہے جو کام کرنا تھا رسول کو بھیجا چاہے اس لیے ہے. یہ جو ہے عزیزہ نے من کبریائی جس کی آپ کہہ رہے ہیں, ہاں یہ ہے 9:33 آج کے میں نے ابھی پڑھی ہے, وہ یہ دین تمام ابھیان سے تعلق آ ہے. ایک جگہ اور بھی خدا نے یہ کبریائی جو ہے جو اللہ اکبر جسے آپ کہتے ہیں بڑی وجہ قرآن میں آئی ہے, دیگر مقامات پر تو اس کے یہ معنی کیا ہیں. ہاں 40/12 کہا یہ کبریائی یہ ہے جسے ہم نے کہا ہے الحکم للہ العلی الکبیر, کہ حکومت صرف اس کی ہو جو علم سے مرتبہ ہے, جو ہر قسم کی کبریائی کا مالک ہے. الحکم یہ ہے اس کی تکلیف, الحکم للہ حکومت اس کی قائم ہونی چاہیے. یہ تھا 40/12. ہاں ایک اور آئے 45 اور 37 45/37 36 میں ہے فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین. حکومت کاہے کے لیے؟ خون میں توڑنے کے لیے نہیں, پرورش کرنے کے لیے. 3 دفعہ رابط ہو رہا ہے رب السماوات رب الارض رب العالمین. کس مقصد کے لیے؟ ربوبیت عالمین کے لیے. کیا اس کے لیے کیا کرنے والا ہوگی کبریاء السماوات والارض, خارجی کائنات میں ہی نہیں اس کی کبریائی. والارض تمہاری اپنی تمدنی زندگی کے لیے بھی اسی کی چیز والا ہوگی کبریاء السماوات والارض. یہ کبریائی کا سوال. وهو العزیز الحکیم, بتا دو کہ جس طرح کائنات میں اس کا اختیار اس میں غلبے کا مالک اس کے بعد کا نہیں, حکیم رشمری سب کچھ کرنے والا. اسی طرح عرض کے اندر بھی اس کی کبریائی آئے. یہ توحید ہے عزیزان امام. یہ تھا مقصد اس چیز کا جو آپ اللہ حق بات کہتے ہیں. دین کا لفظ میں بدل جاتا تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ جو حکم تھا تقدیر ہو تقدیرہ, یہ حکم ہے نا کس کی تصویریں پڑی ہے. تقدیر ہو تقدیرہ مسئلہ بن گیا. یہ قرآن مسئلے مسائل کی کتاب بن گئی نا, پھر مسئلہ بن گیا. عید بھی 6000 تقدیرہ کو لہٰذا لکھا ہوا تقدیرہ. پہلی تقدیر تعلیمہ وہ اس طرح سے جماعت میں اس تقدیر کے ساتھ شامل ہونے والا جماعت میں نہ ہو سکے تو 12 لمب مٹا دے. تقدیر کے وقت ہاتھ یہاں تک لینے والے ساتھی. اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ ساتھ رسول میں جاتے ہوئے تقدیر کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, مسئلہ بن گیا. چاہیے تقدیر جو ہے وہ نماز سے پہلے اذان میں جو ہے وہ اتنے دفعہ ہونی چاہیے, اور سب کھڑی ہوتی ہے جب تو اس وقت 3 دفعہ کہنی چاہیے, عیدوں میں اتنی دفعہ کہنی چاہیے. سب یہ تقدیر جو ہے نا تقدیر ہو تقدیرہ
پھر آپ کے یہاں نظر میں اس کا مفہوم ہو گیا کہ پھر تو تقدیریں اس کی کہا کر جیسا تقدیریں کہنے کا حق ہے جی 1000 برس سے آپ کے یہاں یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. تقدیر کہنے کا حق پھر کیسے ہے؟ یہ سارے اختلافات جو ہیں یہ تقدیر کہنے تقدیر ہے تقدیر ہے تو یہ معنی ہوئے. یہ کبریائی جو ہے آپ کے یہاں وہ انگریز کی ہو وہ یہود کی ہو نصارہ کی ہو چین کی ہو روس کی ہو وہ ہمارے اپنے انسانوں کی کیوں نہ ہو مسئلے کی ہے جمہوریت ہے کسی کو کوئی بات نہیں. تقدیر جیسے نکال ہے نا ہاں جی تو پھر قرآن کا جڑا حکم ہے جیسے عمل ہو جاتا ہے کہ تقدیر سے کیا کرتا. ہاں جناب تقدیر اب آگے چلے جناب یہ تو 60 سال سے کرے آ رہے تھے ہمارے دور کا. مجھے افسوس ہے مجھے بات بات وہ ذکر کرنا پڑتا ہے قابل ذکر وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے یہاں آیا کہ نہیں صاحب یہ سب جو کچھ اکبر کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑا شرک ہے یہ جو چلا آتا ہے اکبر نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے تو کیا جس کبیر کہنا چاہیے. اچھا جی یعنی یہ قرآن دینے والے اہل قرآن ہے یعنی کبیر کہنے سے اس کی کبریائی قائم نہیں ہوتی ہے اکبر کہنے سے نہیں ہوتی. کبیر کہہ لیجیے صاحب کبریائی قائم ہو جائے. کبریائی کا تصور نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے عزیزان یہاں تو مصیبت ہی ہے آگے سر قرآن کا نام دے کے وہی انہیں مسئلہ مسائل کی ٹیبل بھی پیتا تو رسائی تھا تو تقدیر ہے تقدیرہ جو ہے اس کا حکم یہی ہے کہ تقدیر کیسے کہنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے یہ چیز ہے اللہ قدیر کہنا چاہیے قدیر کہنا چاہیے عزیزوں نے من یہ تو کہنے کی بات نہیں تھی یہ تو پھر کرنے کی بات تھی. تقدیر ہو تقدیر آؤ اس کے اقتدار کو قائم کا تقدیر ہو رہنے کی جس کے اوپر اور کسی کا نہ اقتدار ہے یہ ہے اپنا. کتنی بڑا انقلابی اعلان تھا عزیزان من جو آپ کے ہاں ساری دنیا میں بیک وقت کوٹھے پہ کھڑے ہو کے تشتہ مان جیسے آپ کہتے ہیں میناروں پہ کھڑے ہو کے آپ ساری دنیا میں کہتے تھے اللہ اکبر اقتدار اور سب نتی بلانگ تو ہند میں لاؤ کوئی اور اس اقتدار میں شریک نہیں ہم نہیں مانتے ایک دفعہ نہیں اتنی کوئی بار دہرانا بھی نہ چاہتا ہوں واقعی اس کے اندر ایک حقیقت بار بار دہراؤ دنیا سے کہو کہ ہم کسی کے اقتدار کو نہیں مانتے. یہ کہنے والی کام تھی عزیزان من اور اس کے بعد پھر اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ پھر یہ تقدیریں کیسی چلی جائیں. غور فرمایا آپ نے کہ دین نظر میں آتا ہے تو کیا بن کے رہ جاتا ہے. میں جانتا ہوں جماعت کا اثر کیا ہوگا. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے امام یہ سارے مسائل میں الجھ گیا ہے. مذہب یہ سوال ہی نہیں ہے عزیزان من اس مذہب کے اندر تو 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں اکبر کہنا چاہیے یا تقدیر کہنا چاہیے. سب کا مفہوم اتنا ہی ہے کہ مذہب کا جو بجا ہے وہ پورا ہو جائے. دین ہے نہیں سامنے. دین یہ ہے کہ تقدیر اسی کی تقدیر ہے عزیزان من جو خدا کے اقتدار کو عملاً ثابت کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے یہ ہوگا یا تقدیر ہو تقدیر ہو. سورہ بنی اسرائیل آج ختم ہو گئی. آئندہ اتوار کو ہم انشاءاللہ سورہ الکہف لیں گے جو 18ویں سورت ہے اور اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ 15واں پارہ بھی غالباً ختم ہوتا ہے. آدھا قرآن جسے ہم جس کو قرآن کہتے ہیں سب بناؤ تقبل منا